یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 12 اور اس کی آیت 19 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 12 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 13 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 2 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے آیت 3 اور 4۔ یا پولس بولتے ہیں، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ پس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ تو میرے دوست، حکومت کا یہ کام ہے کہ ان لگا قانون اور قاعدے کو سنبھال لے کے چلنا ہے۔ اگر حکومت قانون اور قاعدے کو نہیں سنبھالتی ہے تو اس وقت اس کی ناکامیابی ہے۔ تو جب حکومت ناانصافی پہ اتر جاتی ہے تو جو راز باز اور نیک لوگ ہیں ڈرنے کو لگتے ہیں۔ یہ آیتوں میں پولس وہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں تو لوگ جو اچھا کام کرتے اور نیک کام کرتے ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ یا پولس بولتے ہیں، پس تابعدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تو مسیحی لوگ اعلیٰ حکومتوں کے فرمان بردار رہنا، مگر کیسا فرمان برداری؟ دل سے فرمان برداری۔ مسیح لوگ سزا کے ڈر سے فرمان بردار رہیں گے، مگر خدا ہم سے ایسی فرما برداری نہیں چاہتا ہے، بلکہ فرما برداری دل سے ہونا چاہیے۔ ڈر کے اگر کہنا مان رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ حکومت سے ڈرنا تو ضرور، مگر دل سے اور ان کا کہنا ماننا۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، حالانکہ ہم کو تکلیف ہوں گی کہ ہماری خراج حکومت جو ہے غلط طریقے سے استعمال کریے، تو بھی ہم خراج دینے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ہمارا کام یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکسز کا پیسہ کیسا استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے بلکہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم خراج برابر دے رہے کیا۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ یا پولس بولتے ہیں، سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنی چاہیے اس کی عزت کرو۔ پیارے بھائی بہن، دفتر میں غلط سلط آدمیاں بھی رہیں گے، مگر پھر بھی ہم دفتر کی عزت کرنا چاہیے۔ یہاں جو ہے پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے، بات حکم ماننے کی ہے۔ یہ ہوگا اب ہم باب 13 کے دوسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ مسیحی بھائیاں اور بہناں کا رشتہ۔ ہم پڑھیں گے آیت 8۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آپس کی محبت کے سوائے کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے پڑوسی سے آٹا یا چاول لیے ہیں کیا؟ اسے واپس کرو۔ تو ہم کسی کا قرض رکھنا نہیں چاہیے، لیے ہیں تو یاد سے دینا بھی چاہیے۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، محبت کا تو قرضہ ہماری زندگی میں
لگا ہوا ہے۔ ہم جب تک یہ زمین پہ زندہ ہیں، ہم یہ قرض ہمارے بھائی اور بہن کو ادا کرتے جانا ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں آپس کی محبت کے سوائے کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ تو میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں سے محبت کرنا قرضہ کیوں بلایا جاتا ہے؟ میرے دوست، ہم مسیح کے ہمیشہ قرضدار ہیں، کیونکہ مسیح ہمارے پہ بے انتہا محبت نچھاور کرے ہیں۔ ہم یہ قرضہ آہستہ آہستہ بول کے اتار سکتے ہیں جب ہم دوسروں سے محبت کریں گے۔ آہستہ آہستہ یہ قرضہ اتاریں گے، مگر پھر سے واپس جمع ہو جائے گا۔ قرضہ اتارنے کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ ہم محبت ہمارے بھائی اور بہن سے ہمیشہ جتاتے رہنا چاہیے۔ دوسرے الفاظوں میں ہم یہ قرضہ مرے دم تک دیتے رہنا پڑے گا۔ یہ قرضہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آیت 9 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں کیونکہ یہ باتیں کی زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوائے اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہ کلام بتاتا ہے زنا نہ کر۔ آپ زنا کریں گے اور بولیں گے میں محبت رکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے نظروں میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کلام بتاتا ہے خون نہ کر۔ بندوق سے ایک آدمی کو مارنے سے خون ضرور ہوتا ہے، مگر اور بھی طریقوں سے آدمی کو مار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے گھرانے میں آپ جھگڑا پیدا کر سکتے، یا پھر جھوٹے تہمتاں لگا کے اس کے نام کو خراب کر دے سکتے۔ کسی کے گھر میں جھگڑا پیدا کرنا خون کے برابر ہے، یا جھوٹے تہمتاں لگانا جو ہے خون کے برابر ہے۔ میرے دوست، جھوٹے تہمتاں لگا کے کسی کے نام کو خراب کرنا بھی خون کرنے کے برابر ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے چوری نہ کر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال چرانے سے چوری بولے جاتی ہے۔ کسی کا مال چرانا چوری تو ہے، مگر آپ کسی الگ قسم سے بھی چوری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وقت سے دفتر نہیں جانا بھی وقت کی چوری ہے، یا پھر دفتر میں کام نہیں کر کے کسی سے بات کرنا کام چوری ہے۔ یہ ہوگا۔ آگے کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے لالچ نہ کر۔ جب آپ کا پڑوسی ایک نئی موٹر سائیکل لیتا ہے اور آپ کے سامنے سے چلا لیتے ہوئے جاتا ہے تو آپ اس وقت کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بعضی وقت ہم بولتے ہیں کاش میرے پاس بھی ویسی موٹر سائیکل رہتی جیسا اس کے پاس ہے۔ میرے بھائی، ہماری نظر یہاں لالچ میں بھری ہوئی ہے۔ دوسرے کے موٹر سائیکل کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کلام بتاتا ہے زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور آگے کلام بتاتا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم لوگوں میں سے کئی لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ صرف اپنے آپ سے محبت رکھنا غلط بات ہے۔ اگر یہ بات ہمارے زندگی میں ہے تو ہمارے پڑوسی سے اوپری محبت رکھنا ہمارے لیے بیکار ہے۔ لیکن پولس یہاں ہم کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کتنے بھی غریب کیوں نہ رہو، آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ بھوکے رہنا۔ آپ اپنے کھانے پینے کا انتظام ضرور کریں گے، اور مہنگے کپڑے پہننے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے، مگر سستا کپڑا لے کے آپ اپنے آپ کو ڈھکنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر ایک چھت ہے جس کے نیچے آپ رہ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کسی کے ذریعے سے دھوکہ نہیں کھانا
اور اگر آپ کے شادی کے رشتے میں کوئی دخل دے رہا ہے تو آپ کو غصہ بھی آ جائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایسے قسم کی محبت اپنے پڑوسی کے ساتھ جتانا چاہیے۔ کیا ہم یہ بات پہ غور کرتے ہیں کیا کہ دوسروں کو کھانا کھانے کے لیے کھانا مل رہا یا نہیں؟ کیا ہم یہ بات پہ غور کرتے ہیں کیا کہ ہمارے پڑوسی کے پاس کپڑے پہننے کے لیے ہے یا نہیں؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو شامل کر لینا۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ تو میرے بھائی، شریعت کی جو محبت ہے اس پہ مسیح بھائی اور بہن عمل کرنا چاہیے، جو مذہبی اور حکومتوں کے قانون اور قاعدوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ جب دوسروں کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے مدد کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ یعقوب کا خط باب 2 اور اس کی آیت 8 اور 9 پڑھیں گے تو محبت کے بارے میں ہم کو صاف طریقے سے بتایا گیا ہے۔ یا یعقوب لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، تاہم اگر تم اس نوشتے کے مطابق کی اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اگر ہم یعقوب کا خط باب 4 اور اس کی آیت 11 پڑھیں گے تو یعقوب محبت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ انہوں لکھتے ہیں، اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے۔ جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے، اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا۔ یہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم پطرس کا پہلا عام خط باب 2 اور اس کی آیت 16 اور 17 دیکھیں گے تو پطرس بولتے ہیں، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ اب ہم پھر سے رومیو کے خط پہ آئیں گے اور پڑھیں گے باب 13 اور اس کی آیت 11 سے 12۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے لگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ پیارے بھائی اور بہن، 2000 سال پہلے پولس یہ بات بولے، مگر یہ ایک زبردست بات ہے۔ میرے بھائی، آج اگر ہم دیکھیں گے تو ایمان رکھنے والے یہ دنیا میں گہری نیند سو رہے ہیں اور یہ بات پوری طرح سے بھول گئے ہیں جو بات پولس یہاں لکھے ہیں۔ میرے دوست، خدا کے فرزندوں کا اب وقت نہیں ہے یہ دنیا کی چیزوں میں دل لگانے کے لیے یا یہ دنیا کے لیے جینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی مسیح لوگ جو دولت مند ہیں مسیح کے آنے کے وقت شرمندہ ہو جائیں گے۔ میرے دوست، اس وقت آپ کا بینک کا کھاتا کتنا بڑا رہے گا؟ کیا آپ اپنا پیسہ اور اپنا وقت خدا کے لیے نکال رہے ہیں کیا؟ میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنا پیسہ، آپ اپنا وقت خدا کے لیے رکھو اور اس کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ آپ کو آج یہ کام کرنا ہے۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ آپ کو خدا کے طرف سے ملا ہے،
اگر ہم واقعی میں یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بات ہم کو پاک صاف بنا دیں گی۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 3 اور آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ آیت 13 پڑھیں گے، یعنی کہ رومیو کے نام کا خط باب 13 اور اس کی آیت 13 اور 14 بھی پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، جیسا دن کو دستور ہے شکستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زیناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم رات کے زندگی کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، مگر ایک ایمان رکھنے والا دن کے زندگی سے پہچانے جاتا ہے۔ انہیں دن کا ہے اور دن میں چلتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ کئی لوگ جو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اپنے صرف جسمانی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ اپنے جسمانی زندگی کے ضرورتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست، میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ پہلے آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے۔ یسوع مسیح آپ کے زندگی کا پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ ایمان رکھنے والے کے زندگی میں یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم یہ آیتوں کو ذرا الگ نظریے سے دیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 12 سے 14۔ یہ آیتوں پہ میں پھر سے روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ یا پولس بولتے ہیں، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زیناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ میرے بھائی، جب خدا کا کلام یہاں رات کے بارے میں بات کرتا ہے تو رات جو ہے آج کے بدکاری کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں رات کا مطلب ہے گناہ بھری زندگی، اور دن کا مطلب ہے یسوع مسیح کا واپس آنا۔ رات جو ہے گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے قسم کا گناہ؟ یہاں پولس گناہ کی فہرست دیے ہیں، یعنی کہ ناچ رنگ، نشے بازی، زیناکاری، شہوت پرستی، جھگڑا اور حسد۔ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہیں، اور یہ گناہ دنیا کے شروع سے تھی اور آگے بھی یہ گناہ رہیں گے۔ مگر یہ گناہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے زندگی میں دکھنا نہیں چاہیے۔ جب یسوع مسیح پھر سے واپس آئیں گے تو مسیح چاہیں گے کہ ان پہ ایمان رکھنے والے خدا کے نظروں میں پاک اور بے عیب نظر آنا۔ جب مسیح ایمان رکھنے والے کے دل میں جھانک کے دیکھیں گے تو ایمان رکھنے والے کا دل پاک صاف نظر آنا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 14 پہ لانا چاہوں گا، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو کیسا پہن سکتے؟ سب سے پہلے بپتسمہ لینے کے ذریعے سے ہم یسوع مسیح میں پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم گلاطیوں کے خط میں دیکھیں گے تو باب 3 اور اس کی آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، یہاں یسوع مسیح کو پہننے والی بات پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ تو یہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے موت
ان کا گاڑے جانا اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ جو خوبیاں یسوع مسیح یہ زمین پہ رہنے کے وقت بتائے تھے، ان خوبیوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلنا۔ وہ کیا کیا خوبیاں تھیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 فروتنی، نمبر 3 سچائی، اور نمبر 4 خدمت گزاری۔ یعنی کہ یسوع مسیح کو پہن لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے یہ خوبیوں کو ہمارے زندگی کے ذریعے سے ظاہر کرنا۔ اس کے علاوہ ہمارے خواہشوں کو موقع دینا نہیں چاہیے ہم کو گناہ میں گھسیٹنے کے لیے، یعنی کہ ہمارے خواہشوں کو ہم موقع نہیں دینا ہم کو گناہ کے طرف لے جانے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 13، اور میں ختم کرنے سے پہلے آپ کا توجہ باب 13 کی آیت 9 کے آخری حصے میں لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو میرے دوست، خدا کے طرف سے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا اور زبردست حکم ہے۔ آپ اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ رہے ہیں کیا؟ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت نہیں رکھ رہے ہیں، تو میرے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنی یہ رویے کو بدلنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، مگر خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہمارے پڑوسی سے اپنے ویسی محبت رکھنا چاہیے۔